آپ سن رہے ہیں سیرا وائس اسٹوڈیو، ایک ایسا اسٹوڈیو جہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آخری ایپیسوڈ ہے یہ، اس کے بعد انشاءاللہ ایک نئی سیریز شروع کریں گے۔ آپ سبھی لوگ ایسے ہی اپنی محبت بنائے رکھیے۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کی تصویر بنانے کی کوشش کریں گے جن سے ہم کبھی ملے نہیں، لیکن جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ جی بالکل۔ اگر آپ کو کسی کو جاننا ہو تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی بات سنیں جنہوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کے ساتھ وقت گزارا ہو۔ بالکل۔ تو آج ہم یہی کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے دیکھنے والوں کے بیانات ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور اخلاق کی ایک فہرست بنا لیں، بلکہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا اثر کیسا تھا۔ جی، وہ کیا چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو اس قدر گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا۔ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تجربے کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جی، کیونکہ انسان فطرتاً کمال اور خوبصورتی پر جان چڑھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں کمالات کو اس طرح جمع کر دیا تھا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح رہنا، ایک خراش بھی برداشت نہ کرنا، یہ سب اسی بے مثال شخصیت کی کشش کا نتیجہ تھا۔ تو آئیے اسی تصویر کشی سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مابعد خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کو دیکھتے ہیں۔ جی، یہ اس لیے بہت خاص ہے کیونکہ یہ ایک ایسی خاتون کا بیان ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بار دیکھا تھا، وہ بھی ہجرت کے سفر کے دوران۔ مطلب ایک پہلی ملاقات کا تاثر کیسا تھا؟ جی، اور یہ ایک حیران انگیز طور پر مفصل بیان ہے۔ جب ان کے شوہر گھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ دودھ دینے والی کمزور بکری دودھ سے بھری ہوئی ہے تو وہ بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ کون مہمان آیا تھا۔ اچھا۔ اس کے جواب میں معبد رضی اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا وہ کچھ یوں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ چمکتا تھا، چہرہ روشن تھا اور ساخت بے حد خوبصورت تھی۔ سبحان اللہ۔ نہ موٹاپے کی طرف مائل تھے، نہ سر کے بالوں کی کمی کا کوئی عیب تھا۔ آنکھیں سرما گئی تھیں بلکہ لمبی تھیں، اور آبرو وہ باریک اور کمان کی طرح باہم ملے ہوئے تھے۔ یعنی پہلی نظر میں ہی ایک بہت پروقار اور جاذب نظر شخصیت کا تاثر قائم ہوا۔ اور ان کی آواز اور گفتگو کیسی تھی؟ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کی آواز میں ایک گونج تھی اور گردن لمبی تھی، بال چمکدار کالے تھے۔ اچھا۔ جب وہ خاموش رہتے تو ان پر ایک وقار طاری ہوتا، اور جب بات کرتے تو شخصیت میں ایک کشش اور ایک بلندی نظر آتی تھی۔ جی بالکل، ایک بلندی نظر آتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ پرجمال اور تابناک، اور قریب سے سب سے زیادہ خوبصورت اور شیریں۔ واہ! گفتگو میں ایسی مٹھاس تھی کہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہوتی، نہ کم نہ زیادہ، اور الفاظ ایسے تھے گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر بالکل نپاتلا اور قیمتی۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے یعنی صحابہ کرام، ان کا رویہ کیسا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھی ہر وقت ان کے گرد حلقہ بنائے رکھتے تھے۔ جب وہ کچھ کہتے تو سب خاموشی سے سنتے، جی، اور جب کوئی حکم دیتے تو ہر کوئی اسے پورا کرنے کے لیے لپکتا تھا۔ ان کی ہر بات مانی جاتی تھی اور ان کے گرد سب کا ہجوم رہتا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسے شخص کا بیان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بار دیکھا، لیکن اس شخص کا کیا کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلا بڑھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا؟ میرا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت علی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھے، وہ تو مزید گہرائی میں جا کر تفصیلات بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے، بلکہ لوگوں میں درمیانے قد کے تھے۔ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی۔ یعنی ایک توازن تھا۔ جی، ایک توازن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ سفید سرخی مائل تھا جسے ہم گورا گلابی کہتے ہیں۔ جی۔ آنکھیں گہری سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ اور جسمانی ساخت کے بارے میں انہوں نے کچھ خاص باتیں بتائی ہیں جو ایک مضبوط شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ بالکل، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں
जैसे कंधे, कोहनियां और घुटने वो बड़ी और मजबूत थीं। अच्छा। सीने से नाफ तक बालों की एक बारीक लकीर थी। हथेलियां और कदम पुरगोश तो नर्म थे, और जो बात सबसे ज्यादा काबिल तवज्जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल थी। जी, चाल कैसी थी? वो कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो पाँव जमीन से पूरी तरह उठाते, झटके के साथ, और कदम यूं रखते गोया किसी ढलान से नीचे उतर रहे हों। ये ढलान से उतरने वाली बात बहुत दिलचस्प है। इससे रफ्तार और एक मकसद का एहसास होता है, जैसे आप हमेशा किसी मंजिल की तरफ तेजी से जा रहे हो। ये कोई सुस्त बेमकसद चाल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तमाम तफसीलात, मजबूत जोड़, पुरअज़्म चाल, इन सब को मिलाकर देखें तो एक बहुत ताकतवर और पुरअज़्म शख्सियत की तस्वीर बनती है। ये सिर्फ खूबसूरती का बयान नहीं, बल्कि एक लीडर की मौजूदगी का एहसास है। यकीनन। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के सबसे ज़्यादा सखी, ज़ुबान के सबसे ज़्यादा सच्चे, तबीयत के सबसे ज़्यादा नर्म और रहन सहन में सबसे शरीफ थे। सुभान अल्लाह। जो कोई आपको अचानक देखता तो मरूब हो जाता, लेकिन जो जान पहचान के बाद आपसे मिलता वो आपसे मोहब्बत करने लगता। और आखिर में वो एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ बयान कर देती है, मैंने आपसे पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जैसा कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह। एक बात जो बहुत से सहाबाए किराम के बयानात में बार बार सामने आती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की चमक और रोशनी है। उसे अक्सर चांद और सूरज से तशबीह दी गई है। क्या ये सिर्फ एक शायराना अंदाज था या उसमें कोई गहरी हकीकत थी? देखें, ये सिर्फ शायरी से बढ़कर था। ये उस नूरानियत का बयान है जो सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में महसूस करते थे। ऐसा लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से जगह रोशन हो जाती है। अच्छा। हज़रत बरा बिन आजिब से किसी ने पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार की तरह था, मतलब चमकदार और लंबा? तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि चांद जैसा था। चांद जैसा? जी। और हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं कि एक बार चांदनी रात थी, मैंने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और एक बार चांद को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख लिबास पहना हुआ था। जी। वो कहते हैं कि मेरे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज़्यादा खूबसूरत थे। यानी ये एक हकीकी तजुर्बा था, सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं। बिल्कुल। हज़रत अबू हुरैरा तो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं देखी। लगता था गोया सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में रवां दवां है। गोया सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में रवां दवां है। जी। और हज़रत काब इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यूं दमक उठता, गोया चांद का एक टुकड़ा है। ये अंदरूनी कैफियत का बैरूनी इजहार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिन इतना पाकीज़ा और रोशन था कि उसका नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से झलकता था। इन तफसीलात के साथ साथ कुछ बहुत ही ज़ाती और करीब के मुशाहिदात भी मिलते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्स की नरमी और जिस्म मुबारक की खुशबू। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे, उनका तजुर्बा कैसा था? हज़रत अनस का बयान इस मामले में सबसे मुस्तनद माना जाता है। वो फरमाते हैं, मैंने कभी कोई रेशम या दीबा ऐसा नहीं छुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज्यादा नरम हो। 10 साल की खिदमत में? जी, 10 साल के साथ का निचोड़ है। वो आगे कहते हैं, और मैंने कभी कोई कस्तूरी या अंबर या कोई और खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बेहतर हो। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि हज़रत अबू जहफा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने चेहरे पर रखा तो वो बर्फ से ज्यादा ठंडा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। ये छोटी छोटी तफसीलात, हाथों की नरमी, पसीने की खुशबू जिसे सहाबियात बोतलों में जमा कर लिया करती थीं, ये बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना कितना खुशगवार और बायसे सुकून तजुर्बा होता होगा। जी। ये सिर्फ एक अजीम लीडर की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बात है जिनकी सोहबत में हर तरह से राहत मिलती थी। और इसी ज़ाहिरी वजूद पर नबूवत की एक निशानी भी थी, जिसे महर नबूवत कहा जाता है। जी, वो क्या थी? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान बाएं कंधे की हड्डी के पास कबूतर के अंडे की तरह एक उभरा हुआ गोश्त का टुकड़ा था। ये सिर्फ एक जिस्मानी निशान नहीं था, बल्कि ये नबूवत के खात्मे की एक अलामत थी, एक मोहर जो इस बात की तस्दीक करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
تو یہ تو ظاہری جمال کی بات ہوئی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اصل خوبصورتی تو کردار میں ہوتی ہے، اور اسی کردار نے تو عرب کے سخت دل لوگوں کو موم کر دیا تھا۔ بالکل۔ آئیے اس خوئے عظیم کی بات کرتے ہیں جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع القلم عطا ہوئے تھے، یعنی مختصر الفاظ میں گہری بات کہنے کا ہنر۔ جی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جی، 3 لفظوں میں پورے دین کا خلاصہ، یہ کمال کی بلاغت ہے۔ لیکن اس فصاحت سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، برداشت اور معاف کرنے کی صفت تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ جیسے جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہالت اور سختی کا برتاؤ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور حلم اسی قدر بڑھتا جاتا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بالکل، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آسان کام کو چنتے، جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے۔ جی، اور سب سے اہم بات کہ اپنی ذات پر کی گئی کسی بھی زیادتی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لیے ضرور بدلہ لیتے۔ اور یہ بات اس معاشرے میں کتنی غیر معمولی رہی ہوگی جہاں ذاتی اور قبائلی بدلہ ایک اصول تھا، ایک عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو پورے سماجی نظام کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ یہ ایک انقلاب تھا۔ لوگ نسلوں تک بدلے کی آگ میں جلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معافی کی مثال قائم کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور بہادری بھی اپنی مثالیں آپ تھیں۔ سخاوت کیسی تھی؟ سخاوت ایسی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی، خاص طور پر رمضان میں۔ یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی سوچ بچار نہیں کہ دوں یا نہ دوں، بس ایک فطری بہاؤ تھا، اس شخص کی طرح دینا جس سے غریبی کا ڈر ہی نہ ہو۔ یہ تو توکل اور اللہ پر یقین کی انتہا ہے۔ بالکل، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں نہیں کہا ہو۔ کبھی بھی نہیں۔ جی، کبھی نہیں۔ اور جہاں تک بہادری کا تعلق ہے تو حضرت علی، جن کی اپنی بہادری ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ خوب زوروں پر ہوتی اور میدان جنگ میں شدید خطرہ ہوتا، جی، تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت دشمن کے سب سے زیادہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے تھے۔ ایک طرف یہ بہادری اور دوسری طرف حیا اور انکساری کی انتہا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہونا کتنا نایاب ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال توازن کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اچھا، کسی کے چہرے پر نظریں جما کر نہیں دیکھتے تھے۔ اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو اس کا نام لے کر نہیں کہتے تھے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے لیے کھڑے ہونے سے منع فرماتے۔ جی، اور مسکینوں کی عیادت کے لیے جاتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے۔ اور جب ہم گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھتے ہیں تو یہ انکساری اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ جی، حضرت عائشہ کیا بتاتی ہیں؟ وہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے، کپڑوں پر پیوند لگاتے اور بکری کا دودھ بھی خود دو لیتے تھے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کرتے تھے تو آج کے دور میں یہ لیڈرشپ کے بارے میں ہماری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ آج کل تو ذرا سی طاقت ملتے ہی لوگ خود کو عام کاموں سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ سچی عظمت خدمت میں ہے، نہ کہ خدمت کروانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور لوگوں سے برتاؤ کے بارے میں ہند بن ابی حالہ کی ایک بہت جامع روایت ملتی ہے۔ اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل لائف کا ایک خاکہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے اور غور و فکر میں رہتے، بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے۔ بات شروع کرتے اور ختم کرتے تو اللہ کا نام لیتے۔ جی، بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی تذلیل نہیں کرتے تھے، نعمت چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کی قدر کرتے تھے۔ اور اس مجلس کا ماحول کیسا تھا؟
کیا وہاں کوئی عہدے یا مرتبے کا فرق رکھا جاتا تھا؟ بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے، اپنے ہر ساتھی پر پوری توجہ دیتے، یہاں تک کہ ہر شخص یہی سمجھتا کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے اس کی بات سنتے جب تک کہ وہ خود واپس نہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ یعنی وہ ایک، جسے آج کل کہتے ہیں سائیکولوجیکلی سیف سپیس تھا، ایک ایسا محفوظ ماحول جہاں کوئی کسی کی تذلیل نہیں کرتا تھا، کسی کی غلطی نہیں اچھالتا تھا، ہر ایک کو عزت ملتی تھی۔ یہ وہ ماحول ہے جسے آج کی بڑی بڑی کمپنیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس مجلس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی کسی کی عزت پر حرف آتا تھا، سب برابر تھے، تقویٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت تھی۔ اچھا۔ بڑوں کا احترام ہوتا، چھوٹوں پر شفقت کی جاتی، ضرورت مندوں کو ترجیح دی جاتی اور مسافروں کا خیال رکھا جاتا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ظاہری اور باطنی کمالات کا ایک ایسا بے مثال مجموعہ تھی جہاں کوئی پہلو تشنہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ جی، اور یہی وہ خوبیاں تھیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ظاہر سے عیاں تھا۔ اسی شخصیت نے لوگوں کے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچ لیا، ان کی سختی کو نرمی میں بدل دیا، اور وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ بالکل۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر میں سے چند قطرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حقیقت تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ اور اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیے کا بیان اتنا دلکش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روایات اتنی پر اثر ہے، تو کوئی شخص اپنی زندگی اور اپنے معاملات میں اس رحمت، صبر اور خوبصورتی کا ایک عکس بھی لانے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟